أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم کتاب و فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب و فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود و لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا سے کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا یہ خطاب خیر الامم نہ ہوتا اور چراغ دین جلایا حسین نے چراغ دین جلایا حسین نے رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے خود کو تو ایک گھونٹ بھی پانی نہ مل سکا خود کو تو ایک گھونٹ بھی پانی نہ مل سکا لیکن کربل کو خون پلایا حسین نے ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے اور رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈلنا سیکھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا میرے واجب الاحترام قابل احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کائنات مالک لم یزل رب السماوات والارض قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی قرآن و سنت کے مطابق عمل زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے یہ مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، در حقیقت یہ مہینہ
قربانیوں اور شہادتوں کا مہینہ ہے۔ جنہوں نے اس ماہ مبارک میں قربانیاں دی وہ عظیم شخصیات، جن میں امیر المومنین خلیفہ دوم امام عادل و انصاف سسر پیغمبر داماد حیدر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ پھر چلتے چلتے 10 محرم الحرام کو امام عالی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول خاندان نبوت کا پھول شریعت کا اصول شہید کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت بھی ہے۔ اسی مناسبت سے ایک دو بات گوش و گزار کی جائے گی۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کائنات مالک لم یزل رب السماوات والارض قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عظیم مہینہ اور مقدس ترین مہینہ جو قربانیوں، شہادتوں اور ایثار والا مہینہ ہے، اور جس میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمیت 72 افراد جان نثار دشت کربلا میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ان کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کی مختصر نشست پہ بات رکھی جائے گی۔ لیکن افسوس، صد افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے امام عالی مقام حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی کو فراموش کیا، پس پش ڈالا، اور ان کی کوئی زندگی بیان نہ کی گئی، بس ادھر پیدا ہوئے اور ادھر کربلا کے دشت پہ لے گئے اور ان کی مظلومانہ شہادت کو اپنی من گھڑت واقعات کے ذریعے اس قصے کو انہوں نے ختم کیا۔ در حقیقت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما 58 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کرتے۔ 58 سال حضرت حسین نے کیا کیا؟ ان کی پیدائش کیسے تھی؟ ان کی ولادت کیسی تھی؟ ان کا بچپنا کیسا تھا؟ ان کی جوانی کیسی تھی؟ شباب کیسے تھا؟ ان کا بڑھاپا کیسے تھا؟ ان کی عبادت کیسی تھی؟ ریاضت کیسی تھی؟ ان کے اخلاق کیسے تھے؟ ان کے اعمال کیسے تھے؟ ان کے لیل و نہار کیسے تھے؟ ان کے دن اور رات کیسے تھے؟ ان کا اٹھنا کیسا تھا؟ جاگنا کیسا تھا؟ چلنا کیسا تھا؟ ان کا بولنا کیسا تھا؟ ان کا انداز تکلم کیسا تھا؟ انداز گفتگو کیسے تھا؟ ان کے چال و چلن کیسی تھی؟ ان کے خط و خال کیسے تھے؟ ان کے رخسار کیسے تھے؟ ان کی خوبصورت کیسی تھی؟ ان کی بناوٹ کیسی تھی؟ ان کا انداز دیکھنا کیسا تھا؟ پکڑنا کیسا تھا؟ ان کی نماز کیسی تھی؟ تلاوت کیسی تھی؟ ذکر کیسے تھا؟ ان کی ولایت کیسی تھی؟ ان کا نبی کی مجلس میں آنا کیسا تھا؟ صحابہ کے ساتھ ان کی محبت کیسی تھی؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ ان کی محبت کیسی تھی؟ عمر فاروق کے ساتھ ان کی عقیدت کیسی تھی؟ حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ان کا پیار اور لگاؤ کیسے تھا؟ اپنے والد محترم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب احترام ان کے دل میں کیسے تھا؟ یہ ساری چیزیں بیان کرنے سے قاصر اور باہر ہے،
بس ادھر پیدا ہوئے، ادھر کربلا میں جا کر ان کو کھڑا کر دیا اور ان کی شہادت کے تذکرے بس اپنی من گڑت قصے اور کہانی کے ذریعے اس کتاب کو انہوں نے بند کر دی۔ یہ در حقیقت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی، ان کی سیرت، ان کی حیات طیبہ اسوہ حسینیت سے ایک لحاظ سے غداری اور جفا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، ان کی بیوی حضرت لبابہ، لقب ہے کنیت ام الفضل کے نام سے۔ انہوں نے ایک موقع پہ خواب دیکھا، عجیب و خواب دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ خواب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کٹا اور کٹنے کے بعد ان کے گود میں وہ ٹکڑا آیا۔ اب ام الفضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، یہ خواب دیکھ کر پریشان ہو گئی، نبی علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، یہ خواب بہت مبارک خواب ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو ایک لخت جگر بیٹے کی صورت میں نصیب فرمائے گا اور اس بیٹے کو آپ نے دودھ پلانی ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ولادت ہو رہی ہے، پیدائش ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ آپ کے ہاں نواسا پیدا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام چل پڑے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پہ لیے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی لاؤ میرے بیٹے کو۔ حضرت علی لے کر آئے نبی علیہ السلام کے اور مبارک اور پیارے پیارے ہاتھوں پہ۔ ذرا تصور کریں وہ نگاہ نبوت حسین پہ پڑ رہی ہے، حسین کی نگاہ اور نظر مصطفیٰ پہ پڑ رہی ہے۔ نبی پیار بڑے انداز میں حسین کو دیکھ رہے ہیں، حسین نگاہیں اٹھا کر نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ ان مبارک ہاتھوں پہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو لیے، جو ہاتھ کبھی اٹھے تو اللہ تعالیٰ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو ہاتھ اٹھے تو اللہ تعالیٰ درخت کو چیر کر نبی کے قدموں میں ڈال دے، نبی کا قدموں کا وہ درخت بوسہ لے اور پھر وہ نبی کی شہادت، رسالت، پیغمبری کی وہ گواہی دیتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ہاتھ اٹھے جو ہاتھ کبھی معبد کی بکری پہ لگے تو اس بکری کے سوکھے تھنوں پہ خداوند عالم دودھ کی نہریں جاری فرما دے۔ اتنے برکت والے ہاتھ نبی علیہ السلام کے اٹھے، حضرت حسین ابن علی کو گود میں لیا۔ نبی علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں، پیار بھرے انداز میں ان نظروں سے نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا علی نام کیا رکھا؟ کہا میں نے اس کا نام رکھا بیٹے کا حرب، جنگجو۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیزیں پسند تھیں، ان 3 چیزوں میں ایک چیز یہ تھی السیف، الضرب بالسیف، کہ تلوار ہو اور دشمن پر وار ہو۔ علی کی تلوار ہو اور دشمن پر وار ہو، قطار اندر قطار ہو، دشمن جہنم فی النار ہو۔ حضرت علی کا یہ ایک شوق تھا، جذبہ تھا، اور بہادری اور جرأت اور شجاعت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، تو وہ ان کا نام حرب رکھ رہے تھے، جنگجو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا یہ بیٹا حرب نہیں ہے، جنگجو نہیں ہے، اس کا نام حسین ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حسن حسین یہ 2 نام ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ نام کسی نے نہیں رکھے۔ حسن حسین یہ 2 نام اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھے، میں اپنے نواسوں کا نام یہ رکھوں گا۔ تو پہلے نواسے کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا۔ حسن حسن سے ہے، خوبصورتی،
اور حسین حسین ہے. حسن میں حسن تھا، حسین حسین ہے، خوبصورت ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ سر سے لے کر ناف تک پکڑنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، چہرے کا انداز، آنکھوں کے پلکوں کا انداز، لب کے کھولنے کا انداز، بولنے کا انداز، گفتگو کا انداز حضرت حسن نبی علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے. اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین نبی علیہ السلام کے ساتھ مشابہ رکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، انداز چلنے کا کیسا تھا، پاؤں رکھنے کا کیسا تھا، اٹھانے کا کیسا تھا. یہ سارے انداز، چال و چلن حضرت حسین نبی علیہ السلام کے ساتھ ملتے جلتے تھے. یہ نگاہ نبوت پڑ رہی ہے. لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں جب اپنی اولاد ہو اور پھر اس کو کسی پیر اور مرشد کے ہاتھ پہ رکھے، کسی ولی کامل دیندار نیک انسان کے ہاتھ پہ رکھے. وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے کے کان پہ فلاں نے اذان دی. وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے حسن و حسین جن کے کان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دے رہے ہیں. وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے حسن و حسین جنہیں نبی علیہ السلام خود کندھے پر سوار فرما رہے ہیں. وہ کتنے خوش نصیب حسن و حسین ہوں گے جنہیں بولنا نبی نے سکھایا، چلنا نبی نے سکھایا، پکڑنا نبی نے سکھایا، دیکھنا نبی نے سکھایا، گفتگو کا انداز نبی نے سکھایا. دم نبی علیہ السلام نے فرمایا، تعلیم نبی علیہ السلام نے دی، تربیت نبی علیہ السلام نے کی. حضرت حسین فرماتے ہیں وضو کا طریقہ ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھایا، نماز کا طریقہ ہمیں نبی نے سکھایا، دعائے قنوت نبی علیہ السلام نے ہمیں پڑھائی، التحیات ہمیں نبی علیہ السلام نے یاد کروائی اور سکھائی. یہ کتنے خوش نصیب انسان ہوں گے. حسن و حسین کریمین مجتبین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ مسجد نبوی میں امام الانبیاء رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے. اور آپ کے یہ دونوں نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے اور بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، رات کی تاریکی اور سناٹا ہے، اندھیرا ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ رات زیادہ ہو رہی ہے اور بارش بھی تیز ہو رہی ہے، لہذا آپ ان دونوں کو ان کے گھر تک چھوڑ آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم میں نے نبی علیہ السلام کے معجزات اپنے آنکھوں سے دیکھے، میں نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھے. میں چل کے جا رہا ہوں، راستے پہ بارش ہو رہی ہے اور بجلی چمک رہی ہے، اندھیرا ہے. وہ بجلی کی لائٹ اور روشنی اس قدر چمک رہی تھی کہ گھر تک پہنچنے تک اللہ تعالیٰ نے لائٹ اور بجلی کا انتظام فرما دیا تھا. ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھی، کوئی اندھیرا اور کوئی تاریکی ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. یہ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندہ کرامت تھی. ایک موقع پہ نبی علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچے رونے کی آواز آ رہی اور ان کی سواری آگے آگے تھی. نبی علیہ السلام تک آواز پہنچ گئی، برداشت نہیں ہے میرے یہ نواسے روئے اور میں ان کی آواز رونے کی سنوں. فوراً طلب فرمایا اس سواری کو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس سواری پر تھی. پوچھا گیا بیٹی یہ دونوں بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک اور پیاس کی وجہ سے. بھوک اور پیاس، مہنگائی نہیں، مہنگائی میں پھر بھی چیزیں تو مل رہی ہے، لیکن وہ بھوک اور پیاس آپ دیکھیں خاندان نبوت نے کس قدر قربانیاں دی، اہل بیت نے کس قدر قربانیاں دی. معصوم بچے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، بھوک اور پیاس کی شدت انہیں رلا رہی ہے. کبھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں،
ہم اپنی زندگی پہ ٹٹول لیں، جتنی زندگی ہم گزار چکے ہیں، کبھی ہم بھوک کی وجہ سے روئے ہیں؟ جواب یہی آئے گا ہم نہیں روئے۔ بہت کچھ اللہ نے دے دیا، انہیں اللہ نے ہر طرح سے آزمایا، ان کی قربانی مقربین کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ چلتے پھرتے جنت کے وارث لوگ تھے، شہزادہ جنت لوگ تھے، کھانے پینے کو نہیں، بھوک اور پیاس کی شدت انہیں رلا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی مبارک زبان کو نکالتے ہیں، حسن و حسین کے منہ پہ ڈالتے ہیں، جس سے وہ بچہ اس کو نبی علیہ السلام کے لسان نبوت کو چوم رہے اور چوس رہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھوک کو بھی ختم کر دی، ان کی پیاس کو بھی ختم فرما دی۔ یہ لعاب دہن تھا، کبھی کڑوے کنویں پہ پڑتا تو اللہ تعالیٰ اس کڑوے کنویں کے پانی کو میٹھوں میں تبدیل فرما دیتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کے لعاب دہن کے اندر ایسی برکتیں تھیں۔ یہی برکت کا اثر دیکھیے، ایک موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، وہاں پتہ چلا پانی نہیں ہے، بالکل ختم ہے، ایک مشکیزے میں صرف پانی ہے۔ ان کے سامنے وہ پیالہ مشکیزہ لایا گیا اور انہوں نے پانی منہ پر لی اور لینے کے بعد کلی کر کے اس کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور سامنے کنواں ہے اس میں ڈال دو۔ کنویں میں بھی پانی نہیں تھا۔ اب پیچھے لسان نبوت کا اثر اور برکت دیکھیے، جو نبی علیہ السلام نے بچپن پہ ان کے منہ پہ اپنا لسان نبوت کو، اپنی زبان کو ڈالا تھا، اس کی برکت، اثر اور تاثیر دیکھیے۔ آج کنویں میں پانی نہیں ہے، یہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی پر کلی کر کے دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو کنویں کے اندر ڈال دو۔ وہ پانی جیسے ہی کنویں میں جاتا ہے تو پانی اندر سے ابلتے ہوئے باہر آتا ہے۔ یہ در حقیقت نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی تاثیر تھی، جو بعد کے زمانے میں بھی نظر آ رہی ہے۔ سفر ہے، ایک موقع پہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران کوئی سائل باہر آیا مانگنے والا، اور اس نے کہا کہ کچھ ہے تو مجھے دے دو، تنگی ہے، غربت ہے۔ حضرت حسین نماز کے بعد اپنے غلام کو بلوایا، کمبر کو، اور کہا کہ باہر کون ہے، کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہا وہ سائل ہے، مانگنے والا آیا۔ کہا اچھا اسے بلاؤ۔ بلوایا گیا، اپنے غلام سے پوچھا، کمبر سے، تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہے 200 درہم۔ کہا کس کے؟ کہا وہ گھر پہ آپ کے خرچ کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں گھر پہ۔ کہا ٹھیک ہے، گھر کا انتظام اللہ کر دے گا، یہ 200 درہم اٹھاؤ اور اس سائل کو، فقیر کو دے دو۔ ایسے لوگ تھے۔ ہم تو 1 روپے بھی مسجد میں لگاتے ہیں تو 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ نہیں باہر سے بہت کچھ آ رہا ہوگا، مسجد میں لوگ دینے والے بہت ہیں، لیکن ہم نہیں لگائیں گے، ہم یہ سوچ نہیں رکھتے۔ ہمارا تو مسجد کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے دین پر اور دنیا پر ایسے انہوں نے لٹائے ہیں۔ حاتم تائی کا پوتا آ گیا، عدی ابن ابی حاتم، اور اس نے آ کے ایک دفعہ حضرت حسین سے ایسی باتیں کی اور کہا کہ میرے دادا جو تھے حاتم تائی، وہ بڑے مشہور تھے سخاوت کے اندر، اور کوئی دن بھی ایسا نہیں جاتا جس دن ان کے پاس کوئی مہمان نہ آتا، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن وہ کسی مہمان کی مہمان نوازی نہ کرتے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن وہ کوئی اونٹ ذبح نہ کرتے۔ اتنے سخاوت کے پیکر تھے، اور ان کا عرب میں ایک چرچا تھا، نام تھا حاتم تائی، سخاوت میں بڑے مشہور تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دادا کی فضیلت وہ بیان کرنے لگے اور کہا کہ میرے دادا کے 8 دروازے تھے، اے حسین میرے دادا کے 8 دروازے تھے۔ سائل ایک دروازے میں آتا، اگر ادھر سے نہ ملتا تو دوسرے دروازے میں آتا، وہاں سے نہ ملتا تو تیسرے دروازے میں، وہاں سے نہ ملتا تو چوتھے۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ 8 دروازوں میں سے کسی نہ کسی ایک دروازے سے سائل کو ضرور بھی ضرور مل جاتا، ان کو رد نہیں فرماتے۔ حضرت حسین سنتے رہے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے کہا میرا بھی جواب سنو۔ میرے نانا کے صرف ایک ہی دروازہ تھا،
ایک ہی دروازہ، اور کوئی بھی سائل اور فقیر آتا تو اس دروازے سے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، ایک ہی دروازہ تھا بس۔ وہیں سے سخاوت سیکھنے والے، وہی فاطمہ کے گود میں پرورش اور سخاوت سیکھنے والے، وہی علی المرتضی شیر خدا شیر جرار کی تربیت یافتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیے۔ 200 درہم ہے، گھر پہ کیا خرچ کرنا ہے، کہا اللہ کام کروا دے گا، ابھی یہ 200 اٹھاؤ اور سائل کو دے دو۔ ایک اور سفر میں تھے، سفر میں دور نکل گئے دونوں بھائی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب ان کے پاس توشہ جو تھا سامان کھانے پینے کا وہ ختم ہو چکا تھا۔ آگے دیکھا ایک خیمہ لگا ہے اور خیمے میں بڑھیا ہے، ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت حسین آگے بڑھے اور کہا اماں ہم لوگ ہاشمی لوگ ہیں، ہمارے پاس ابھی کچھ کھانے کو نہیں ہے، بھوک ستا رہی ہے، لہذا اگر آپ اجازت دیں تو اس بکری کو ذبح کر لیں اپنے استعمال میں۔ تو انہوں نے دیکھا یہ ہاشمی لوگ ہیں، پہچانا نہیں یہ حسن و حسین جنت کے شہزادے اور نبی علیہ السلام کے نواسے علی المرتضی کے لخت جگر صاحبزادے، پہچانا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے اس بکری کو ذبح کر لو اور اس کے گوشت کو استعمال کر لو۔ بالآخر یہ استعمال کر کے چلے گئے۔ رات میں ان کا خاوند آیا اور کہا کہ وہ بکری کہاں گئی؟ کہا وہ کچھ مسافر آئے تھے ان کو میں نے وہ ذبح کر کے دے دی۔ کہا کیا کہہ رہی ہو، بکری ذبح کر کے ان کو کھلا دی؟ کہا ہاں وہ ہاشمی لوگ تھے، ہاشمیوں کو تو ہم رد نہیں کر سکتے، عالی النسب لوگ تھے، ان کو ہم منع نہیں کر سکتے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یہاں تو یہ بات ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد یہ دونوں میاں بیوی مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا خاتون کو دور سے ہی پہچان لیا اور بھائی سے کہا بھائی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے خیمے میں ہم گئے تھے اور انہوں نے ہماری مہمان نوازی پر بکری ذبح کر کے ہمارے سامنے پیش کر دی تھی؟ کہا ہاں یہ وہی بڑھیا خاتون ہے۔ فوراً 1000 درہم لے کر 1000 درہم لے کر چل پڑے۔ حضرت حسین اس خاتون کو بڑھیا کو کہا کہ یہ آپ کا نذرانہ ہے، آپ نے ہماری مہمان نوازی کی تھی بکری ذبح کر کے، یہ ہماری طرف سے اس کا بدلہ ہے۔ یہاں میاں پر دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہاں میں نے ایک بکری پر ان کو سنایا تھا، آج اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 1000 درہم دے دیے۔ اب آپ دیکھیں ایسی سخاوت اور ایسے اللہ کے راستے میں لٹانے والے اور ان کا جذبہ آپ دیکھیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنا لٹا رہے ہیں، اللہ کے راستے پہ لگا رہے ہیں، یہ پیسے آ کہاں سے رہے، یہ لگا کہاں سے رہے؟ کیا ان کے پاس اپنی ذاتی کاروبار تھا یا ان کے پاس فیکٹریاں تھی، کارخانے تھے، تجارت پہ یہ لوگ لگے ہوئے تھے؟ سوال ایک ہی آئے گا، ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا۔ پھر سوال ہوتا ہے یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کسی کو 200 درہم، کسی کو 500 درہم، کسی کو 1000 درہم دے رہے ہیں، یہ پیسے آ کہاں سے رہے؟ تو جواب یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں ان نواسوں کو 5000 وظیفہ سالانہ یہ درہم دے رہے ہیں، 5000 درہم۔ بیٹے نے سوال کر دیا تھا ابا انہوں تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں نہیں لڑی، بہت کچھ انہوں نے نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ مجھے 2000 درہم دے رہے ہیں اور ان کو 5000۔ تو بیٹے کو عجیب جواب دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کہا بیٹا ان کے ساتھ اپنا مقابل نہ کرنا، تم اور ہو یہ اور ہے، تمہارا والد کوئی اور ہے، ان کا والد کوئی اور ہے، تمہاری ماں کوئی اور ہے، ان کی والدہ کوئی اور ہے، تمہاری نانی کوئی اور ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، تمہارا نانا خطاب ہے کوئی اور ہے، ان کا نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ساتھ اپنا مماثلت نہیں کرنی، ان کے ساتھ اپنی برابری نہیں کرنی۔
5000 وظیفہ سالانہ دے رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑھ کے اور دے رہے ہیں۔ پھر دور معاویہ میں آپ دیکھیں انہوں نے تو حد کر دی، 2 لاکھ درہم، 2 لاکھ درہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت پر وہ لٹا رہے تھے۔ ایک بندے کو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 2 لاکھ درہم حضرت امیر معاویہ دے رہے ہیں۔ اور کمال ان کا دیکھیں، وہ لیتے ہیں گھر لے کر نہیں جاتے، حضرت حسین سب راہ الہی میں خرچ کر دیتے۔ اب آپ دیکھیں یہ سیرت بیان نہیں ہوتی، ان کی زندگی کا یہ نقش اور عکس عوام کے سامنے نہیں رکھا جاتا۔ بس یہاں سے پیدائش ہوئی حضرت حسین کی اور میدان کربلا میں لے گئے، ان کی مظلومانہ شہادت کا واویلان انداز میں من گڑت قصے اور کہانیاں رکھ کر اس کی کتاب کو ختم کر دی اور بند کر دی۔ 58 سالہ تاریخ، 58 سالہ زندگی ان کی کہاں جائے گی؟ یہ کن کے ساتھ کھاتے تھے، کن کے ساتھ پیتے تھے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، کن کے پیچھے یہ نمازیں پڑھتے تھے، کن کے پیچھے یہ تراویح پڑھتے تھے، کن کے ساتھ یہ نماز پڑھا کرتے تھے، کن کے ساتھ ان کی محبت تھی، عقیدت تھی، پیار تھا، وقار تھا، لگن تھی، یہ جذبہ تھا، یہ سارا اگر کچھ بتائیں گے 58 سالہ پیچھے تاریخ کھولیں گے تو ضرور بے ضرور انہیں بتانا پڑے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے، عثمان بن عفان اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اب بیان نہیں ہوگی، بس کربلا میں لے گئے، کربلا میں لے جا کر ان کو کھڑا کر دیے۔ مال غنیمت میں چادر آئی قیمتی، ساری چادریں تقسیم ہو گئی۔ کسی نے کہا عمر فاروق کو، اے امیر المومنین یہ کیا ہوا؟ حسن و حسین کے لیے کوئی چادر نہیں؟ کہا ان کی چادر میں نے بہت ڈھونڈی ہے مال غنیمت کے اندر، لیکن ان شہزادوں کے لائق وہ چادر مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے یمن میں قاصد بھیج دیا ہے، وہ جلد وہاں سے آئے گا اور مہنگی ترین چادر، یمنی چادر وہ لے کر آئے گا، تو وہ چادر میں ان کو گفٹ کروں گا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ محبت بیان کرنی ہوگی، یہ باتیں بیان کرنی ہوگی۔ پھر اب وہ ذاکر اور مجتہد چاہتا ہے کہ ان کے درمیان کی محبتیں بیان نہ ہو، عوام میں بس وہ مسئلہ فدق اٹھائے، باغ فدق کھا گئے اور ان کو تماچا مارا، ان کو دھکا دیا۔ ان کو باغ فدق کی کیا ضرورت تھی؟ جو روز 200 درہم قربان کرنے والے تھے، 1000 درہم لٹانے والے تھے، اللہ کے راستے میں لگانے والے تھے، انہیں دنیا کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی باغ کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جنت کے باغ کے شہزادے، یہ جنت کے نوجوانوں کے شہزادے، انہیں دنیا کے باغ کی کیا لالچ ہے؟ ذاکر اور مجتہد سمجھتا ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، در حقیقت یہ بیان کر کے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی پر وہ بلڈوزر چلا رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کی تنقیص کر رہے ہیں کہ نبی دنیا میں آئے دین نہیں دنیا دینے کے لیے آئے، نبی دین دے کر گئے ہیں، دنیا میں دے کر نہیں گئے۔ حسن و حسین کو نبی علیہ السلام دین دے کر گئے، دنیا دے کر نہیں گئے۔ مسئلہ فتح اور باغ فتح اٹھایا جاتا ہے اور بس اسی پر لڑوایا جاتا ہے اور کوئی بات نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا تھی، خدمات کیا تھی، اس سے بالکل خاموش اور عاری اور ناشنا عوام کو بھی اسی طرح رکھا جاتا ہے۔ ان کی محبتیں یہ صرف میدان کربلا میں مجاہدانہ انداز میں داخل نہیں ہوئے، اس سے پہلے ان کے کارنامے دیکھیں نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں خراسان کی جنگ ہو رہی ہے، تو اس خراسان کے اندر شامل اور شریک ہونے والے اس مجاہد کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ طرابلس کی جنگ ہو رہی ہے 26 ہجری کو، اور اس طرابلس کی جنگ پہ شریک ہونے والے اس مجاہد اعظم کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جرجان کی لڑائی ہو رہی ہے، ایران کی سے لڑائی ہو رہی ہے، اس سب جنگ کے اندر شامل ہونے والے، داخل ہونے والے مجاہد اعظم کا نام حضرت حسین ہے۔ قسطنطنیہ کے ساحلوں سے ٹکرانے والے اور ان کشتیوں پہ سوار ہو کر جانے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
اب یہ بیان نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ دور کس کا تھا بتلایا جائے، پھر بتلایا جائے گا یہ دور فاروقی تھا، دور عثمانی تھا، اس وقت خلیفہ عثمان بن عفان تھے اور ماتحت حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ پھر ایک کرامت ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتاب میں نہیں ہے، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کی جنگ پہ جب تھے، وہاں ایک مسجد میں گئے تو مسجد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، کرامت ہے، ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں، کرامت اولیاء حق ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ پہ چاہتا ہے اس کرامت کو صادر کر کے دکھاتا ہے۔ کرامت اللہ کے ہاتھ پہ، اللہ جسے چاہتا ہے اس کے ہاتھ سے پھر اس کو صادر فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ ولی کے ہاتھ پہ، ولی کو اختیار نہیں ہے۔ ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کسی نبی اور رسول میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ معجزہ لا سکے، الا باذن اللہ، اللہ کا حکم ہوگا تب وہ نبی معجزہ لا سکے گا۔ تو جب نبی کو اختیار نہیں تو ولی کو کہاں سے اختیار ہوگا؟ ٹھیک ہے، اللہ جسے چاہتا ہے پھر وہ کرامت اس ولی کے ہاتھ سے صادر فرماتے۔ تو یہ لسان العرض کے اندر لکھا ہے کہ خراسان میں ایک مسجد نے حضرت حسین سے بات کی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، قصہ اپنی جگہ، اس پر بات ہو چکی، مگر یہ بتاؤ یہ جنگ اور یہ خراسان کا واقعہ یہ کس کے دور میں ہو رہا ہے؟ یہ کرامت کا ظہور حضرت حسین کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کس کے زمانے میں ہو رہا ہے؟ اب بتانا پڑے گا یہ دور فاروقی رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت جب یہ لوگ تھے اور خراسان کی جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے، تو یہ ساری باتیں ہوتی نہیں ہیں۔ یہاں پیدائش ہوئی اور پیدائش کے بعد میدان کربلا میں لے گئے، بس وہیں شہادت ہو گئی، اور 72 افراد جام شہادت نوش کر گئے، بس اسی کا ذکر ہے۔ کیا حضرت حسین تسبیح لے کر بیٹھ گئے تھے؟ حسین کے جو 72 افراد شہید ہوئے کیا وہ تسبیح اور مصلی لے کر بیٹھ گئے تھے؟ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، انہوں نے ابن زیاد سے نہیں لڑا تھا، انہوں نے شمر سے نہیں لڑا تھا، انہوں نے باغیوں کو پسپا نہیں کیا تھا، سینکڑوں وہاں سے بھی مارے گئے اور مردار ہوئے، جہنم واصل ہوئے، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اور ذاکر اور مجتہد بڑے فخر سے کتاب لے کر مرثیہ پڑھتا اور کہتا ہے کہ فلاں کو تیر لگا، فلاں کو خنجر لگا، فلاں کو یہ لگا۔ تو میرا سوال ایک یہ ہے کہ یہ جو کہنے والا ہے کہ فلاں تیر آیا اس کو لگا، خنجر آیا اس نے مارا تھا اس کو لگا، یہ بتانے والا کون ہے؟ آیا اگر یہ بتانے والا حضرت حسین کی طرف سے، جماعت کی طرف سے، تو یہ بچا کیوں، یہ شہید کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر یہ ان کی طرف سے تھا تو ان کی باتوں کو آپ لوگ کیوں نقل کر رہے ہیں؟ پھر ان کی باغیوں کی باتیں اور کوفیوں کی باتیں، ان گماشتوں کی باتیں، ان یزیدیوں کی باتیں پھر ہمیں معتبر نہیں ہیں، ان کی باتوں پر اور ان کے راویوں پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور عجیب مماثلت آپ دیکھیں، حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے نماز میں، حضرت حسین بھی شہید ہو رہے نماز میں۔ حضرت عمر فاروق محرم الحرام میں یکم پہلے آتا ہے، حضرت حسین شہید ہو رہے 10 محرم بعد میں آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نماز کی حالت میں فجر کی نماز میں، اور حضرت حسین ظہر کی نماز میں، فجر پہلے ظہر بعد میں، عمر کی شہادت پہلے حسین کی شہادت بعد میں۔ یہ عجیب مماثلت ہے کہ دونوں کو نماز کی حالت میں خنجر لگا۔ وہاں آپ دیکھیں حضرت عثمان کو بھوک پیاس رکھ کر شہید کیا گیا، یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک پیاس رکھ کر جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ وہاں حضرت عثمان قرآن پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور یہاں حضرت حسین قرآن پڑھتے ہوئے دل دل میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ وہاں عثمان کا بھی سر تن سے جدا کیا گیا، اور یہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی سر تن سے جدا کیا گیا۔ یہ مظلومانہ شہادت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے شہادت کا جو سید الشہداء فرمایا، یہ بھی ایک اصطلاح یاد رہے کہ جس طرح پچھلے جمعے میں بھی یہ بتلایا گیا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا معنی کیا ہے۔ اسی طرح ایک اصطلاح ہے سید الشہداء امیر حمزہ،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام شہیدوں کا سردار وہ میرے چچا حمزہ امیر حمزہ ہے۔ حضرت حسن حسین کو الگ تمغہ نبی علیہ السلام نے اعزاز نصیب فرمایا اور فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار شہزادے حسن و حسین ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ اصطلاحات سمجھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے پر چسپا کر دیتے۔ حضرت حسین کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، وہ سید الشہداء جو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کے بارے میں کہا ہے وہ اٹھا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگا دیتے۔ تو یہ اصطلاحات نبی علیہ السلام نے جس کو جس موقع پہ دیا ہے وہ تمغہ وہی رہے۔ اگر اس تمغے کو وہاں سے اٹھا کر کسی اور کو لگا دیا جائے تو عرب والے کہتے وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز جہاں رکھنی تھی وہاں نہ رکھی دوسری جگہ رکھ دی، یہ ظلم ہے۔ سید الشہداء امیر حمزہ کو کہا، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے شہزادے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی شہزادی میری بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ اور ابو بکر عمر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے ادھیڑ عمر کے سردار۔ ایک نے سوال کر دیا، یہاں بھی ایک نے سوال کیا تھا، بیمار بندہ ہے، دین سے بیزار ہے، اور اس نے سوال کیا بھئی جنت پہ تو کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جوان ہو کے ہی جائے گا۔ تو ابو بکر عمر بوڑھوں کے سردار ہوں گے، تو بوڑھے تو جنت پہ ہوں گے نہیں، تو یہ سردار کس کے ہوں گے؟ اصل میں حدیث کو الفاظ کو نہیں پڑھنا ہوتا ہے، اس کے معانی اور مغز اور روح اور حقیقت کو بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں حدیث پڑھنا ہر ایک کا کام ہے، لیکن حدیث سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ حدیث کے معنی، مفہوم، روح، منشا، نبی علیہ السلام کا اس وقت ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی، وہ ہر ایک شخص نہیں سمجھتا۔ اب یہاں پر ابو بکر عمر کو جنت کے ادھیڑ عمر کے سردار کہا گیا، تو یہ مطلب ہے کہ دنیا میں جو بوڑھے ہونے کی حالت پہ دنیا سے گئے، بوڑھے ہونے کی عمر پہ دنیا سے گئے، ان بوڑھوں کو وہاں پر جوانی ملے گی اور ان کے سردار ہوں گے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب بات ہی نہیں بچی، بات ہو گئی پوری۔ اسی طرح الحسن والحسین، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہاں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، انہیں وہ پتہ نہیں کیا اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی حضرت حسین کو، حضرت علی کو نبی علیہ السلام کے عین قرار دیتے کہ عین ہے، بالکل علی، علی نبی ہے، نبی علی ہے، علی الگ نہیں، نبی الگ نہیں، نبی جو ہے علی ہے، علی جو ہے وہ نبی ہے۔ پھر فاطمہ سے نکاح کیسے ہو رہا ہے؟ سوال ہوتا ہے نا، پھر فاطمہ سے نکاح کیسے ہو رہا ہے؟ جب یہ عین ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر نکاح کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہاں پر جو نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، ہمارے درمیان نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے، اعتماد میں کوئی فرق نہیں ہے، محبت میں، وفا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حسین سے بھی محبت کرے، اگر کوئی مجھ سے وفا کا دعوے دار ہے تو اسے چاہیے وہ حسین سے بھی وفا کرے۔ کوئی اگر مجھ سے اپنا نظریہ ملانا چاہتا ہے تو وہ حسین سے بھی اپنا نظریہ ملائے، سارے فتنے فساد خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ایک منٹ کی بات، حضرت حسین نے جس کو صحیح مانا اس کو صحیح مان لو، حضرت حسین نے جس کو غلط مانا اس کو غلط جان لو، قصہ کہانی ختم، اور روز روز کے یہ سارے فتنے اور فساد اور نفرت، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت حسین نے ابو بکر کو سچ مانا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، عمر فاروق کے پیچھے 10 سال نماز پڑھتے رہے، عثمان بن عفان کے پیچھے 12 سال نمازیں پڑھتے رہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر ان دونوں بھائیوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق سے، ملک شام سے بلا کر ان کو بٹھایا اور کہا کہ یہ ساری جنگ بندی ختم ہو اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، امارت آپ کے ہاتھ پہ، امیر آپ ہیں، لیڈر آپ ہیں، قائد سپہ سالار آج کے بعد سے آپ ہیں، اور ہاتھ پر بیعت کی۔ بھائی سے کہا بھائی آپ بھی ہاتھ بڑھائیے، حضرت حسین نے بھی ہاتھ بڑھایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، تسلیم کیا۔ اب یہاں پر قصہ ختم، کہاں لڑائیاں ہوئی ہیں، دو بھائیوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے، سگے بھائی ان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں،
لیکن لڑائی ہونے کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہا جتنی بھی بات کر لو، ان میں نفرت ہوئی، انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے دست و گریبان ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے کو مکہ مارا، تماچا مارا، پھر کیا ہوا؟ صلح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی۔ اب صلح کی بات کرو نا، وہ الگ قصہ کہانی، میں نے اس پر کافی روشنی ڈال چکا ہوں کہ ان کے درمیان بھی جنگ کروانے والا کون تھا؟ یہودی النسل عبداللہ ابن سبا تھا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں میں لڑائی کروانے والا اس وقت کا یہودی النسل سامری جادوگر تھا، جس نے بچڑا بنایا تھا اور بنی اسرائیل کو اس کی پوجا پاٹ پہ لگایا تھا، یہاں پر بھی عبداللہ ابن سبا یہودی النسل مجوس المذہب تھا، اور اس نے دونوں بھائیوں کے درمیان حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جنگ کروائی ہے۔ اب یہ بھائی کروانے پر بھی، بھائی کہنے پر بھی بعض جگہوں پہ مزے کی بات ہے، پرچے کٹے، علی معاویہ بھائی بھائی، اس لفظ کے کہنے پر لکھنے پر پرچے کٹے، کٹوانے والے پر تو بات نہیں ہے، جس نے کاٹا ہے اس پر ذرا افسوس ہو رہا ہے، اس کو اتنا بھی تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے۔ چھوڑو ہماری کتاب ہے، نہج البلاغہ ہی اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں، تمہاری اپنی کتاب ہے، اور اس کے اندر حضرت علی المرتضی شیر خدا شیر جرار صاحب ذوالفقار نے خود لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امیر معاویہ ان اخونا، وہ میرے بھائی ہیں، ہمارا کلمہ بھی ایک ہے، ہماری کتاب بھی ایک ہے، ہمارا اللہ بھی ایک ہے، ہمارا رسول اللہ بھی ایک ہے، ہمارا دین اسلام بھی دونوں کا ایک ہی ہے۔ بات کہانی قصہ ختم کر دی، یہاں کے جنازے وہاں پڑھائے جا رہے ہیں، وہاں کے جنازے یہاں والے پڑھا رہے ہیں، یہ محبت ہی تو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنازہ پڑھا رہے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پہ جو شہید ہوئے ان کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ قصہ کہانیاں من گڑھ رکھتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی 58 سالہ تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے، صرف حضرت حسین کا نام آتا ہے ہمارے سامنے، دشت کربلا آ جاتا ہے، اور کربلا کی وہ مظلومانہ شہادتیں آ جاتی ہیں۔ وہ خطوط لکھنے والے کون تھے؟ 18,000 خط دے کر کوفہ بلانے والے وہ باغی، وہ دشمن، وہ کون لوگ تھے؟ حضرت حسین کو کس لوگوں نے وہاں پر بلوایا اور کیا کہہ کر بلوایا؟ ان پر کوئی بات سر دست ہوتی نہیں ہے، بس کربلا کا نام آیا جاتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ حلیم پکڑا ہے، کہ حلیم پکڑا ہے، حضرت حسین روزہ رکھ کر جام شہادت نوش کر رہے ہیں، کیوں؟ اس نانا کے ہی ماننے والے وہ لوگ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور ثواب کا روزہ عاشورے کا روزہ ہے، عاشورے کا روزہ، ایک روزہ 1 سال کی عبادت اور ثواب رکھتا ہے، ہم اس دن روزہ نہیں رکھتے، حلیم کے پیچھے پڑ گئے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا 9-10 ایک روزہ اور ملا لو تاکہ یہودیت کے ساتھ مشابہت نہ آئے۔ تو ہم سب عزم کر لے آج سے کہ 9 اور 10 محرم کو ہم روزہ رکھیں گے، اگر یہ نہیں تو 10 اور 11 کو روزہ رکھیں گے، بہترین عمل ہے۔ اور نبی علیہ السلام پر جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت 10 محرم کا روزہ یہ واجب اور فرض تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ روزہ آ گیا اس کے بعد عاشورے کا روزہ سنت کے درجے میں، واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ تو 9-10 محرم کو روزہ رکھنا، اور حضرت حسین روزہ رکھ کے جام شہادت انہوں نے نوش کیا، کہا حلیم پکایا جائے، کیوں؟ وہاں پر بھی 9 کو حلیم پکایا گیا تھا۔ ہم نے کہا حلیم کے لیے پانی ڈلتا ہے؟ کہا ڈلتا ہے۔ کھچڑا جس کو کہتے ہیں، کھچڑا پکایا تھا، تو کھچڑے کے لیے کیا پانی نہیں ڈلتا؟ ایک طرف تم کہتے ہو 3 دن بھوک پیاس رہے حضرت حسین، اب یہاں پر اگر پانی ڈل رہا ہے تو پانی ہے ان کے پاس، کھچڑا پک رہا ہے تو بھوک ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی، تم تو حضرت حسین کی استقامت پر ایک لحاظ سے بلڈوزر چلا رہے ہو، ان کی استقامت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ حضرت حسین 3 دن بھوک پیاس کی حالت میں جام شہادت انہوں نے نوش کیا، پھر چندہ مانگنے آتے، کہا ادھر سے چندہ ادھر سے چندہ، آنٹی ایک ہم حلیم پکائیں گے اس کا چندہ، اب تو کم ہو گیا، تو اگر کسی گھر والے نے دے دیا کہتے ہیں اس کا نام لکھو، ان کو ہم حلیم پہنچائیں گے، اور جنہوں نے نام پیسے نہیں دیے کہا اس کا نام نہیں لکھنا، ان کو کوئی حلیم نہ دے۔ تو یہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ میں ہوٹل میں جاؤں 100 روپے کی حلیم لے کر کھاؤں تو کیا ہوٹل والے کو ثواب ملے گا؟ میں تو اپنے پیسے سے لے کر کھا رہا ہوں، تو یہاں پر اگر یہ پیسے دے کے حلیم لے تو اس کو کون سا ثواب ملے گا لینے والے اور دینے والے کو؟ تو ایک لحاظ سے اپنا جیب اور پیٹ بھرنا ہے،
اصل وہ لوگ تھے اہل بیت جو دین کے لیے قربان ہو گئے اور اپنے خون تن سے جدا کر دیے اور گردن کو تن سے انہوں نے جدا کر دی۔ اسی طرح محرم الحرام میں حلیم تو بالکل یہ نوجوان طبقے خاص طور پہ اس پہ بڑے شوق سے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا، نیاز ہی تو ہے، نیاز سے کوئی منع نہیں ہے، اب پورے سال 11 مہینہ حلیم پکائے ہمیں بھی کھلائے، پڑوسیوں میں بھی تقسیم کرے، لیکن اس مہینے کو خاص کرنا پھر واضح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت مناسبت رکھے گا، شکل و صورت، ان کا انداز، چال و چلن، خد و خال اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی اس کا حشر ہوگا۔ تو ہم اہل بیت کے ماننے والے، ہم اسوہ حسینیت پر چلنے والے، ہم مثل حسینیت پر چلنے والے، ہم ادائے حسینیت کو زندہ کرنے والے۔ جاؤ جا کر دیکھ لو اسوہ حسینیت کس کے پاس ہے، حسین کی نماز کس کے پاس ہے، حسین 5 وقت نماز پڑھتا تھا کس کے پاس ہے، حسین قرآن پڑھتا تھا، مرثیہ نہیں پڑھتا تھا، قرآن کس کے پاس ہے، حسین روزہ رکھتا تھا، روزے کس کے پاس ہے، حسین تراویح پڑھتا تھا، آج باڑے میں تالا لگا ہے، حسینیت پر عمل نہیں ہے۔ اصل حسینیت کون ہے، وہ خود بخود آپ اور میں جان جائیں گے۔ اصل حسینیت سنی ہے، اس کے علاوہ حسینیت کو اور مثل حسینیت کو، ادائے حسینیت کو، حیات حسینیت کو اور تاریخ حسینیت کو اور کوئی زندہ نہیں کر سکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اور بھی بہت ساری چیزیں، اب حلیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، نوحہ۔ ہمارے اپنے لوگ نوحہ زور زور سے بجا رہے ہیں، بھئی واضح حدیث ہے، ابو داؤد شریف حدیث اٹھائیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحہ والمستمعہ، کہ نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی دونوں پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اور جس چیز پر لعنت آ جائے وہ حرام کے درجے میں ہوتی ہے۔ یہ نوحہ سننا، نوحہ بجانا، نوحہ لگانا، یہ ساری چیزیں حرام کے اندر داخل ہیں۔ میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں، آپ مسلمان ہیں، سنی ہیں، ان سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے، وہ لگائے کچھ بھی کرے، دین ہمارا ہے، ہم دین پر عمل کرنے والے، ہم ان کو صرف دعوت دے سکتے ہیں، باقی ان کو منوا نہیں سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین پہ زبردستی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان یہ کام کرے، اس کے لیے زبردستی نہیں ہے، اس کے لیے زبردستی ہے۔ اب آپ نے کلمہ پڑھ چکے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہم کلمہ پڑھ چکے روزہ رکھنا ہے، کلمہ پڑھ چکے ہمیں اب پردہ کرنا ہے، کلمہ پڑھ چکے ہمیں دین کے دیگر احکامات پہ ہمیں چلنا ہے، ہم کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو پابند کر چکے، قید کر چکے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر۔ تو ایک تو یہ کہ نوحہ سننا، لگانا، اس کو تو حرام درجہ سمجھے اور بالکل اس کو آج سے ہی ہم عزم کریں، کوئی لگائے تو اس کو پیار محبت سے سمجھائے، پہلے اس سے پوچھ لے، اگر سننی ہے تو اس کو سمجھا دے، منع کروا دے، بند کروا دے، باقی دیگر اور مذہب کا ہے تو پھر اسے چھوڑ دے، اس کے مذہب میں اس کی عبادت ہے، وہ اپنی عبادت جس انداز سے بھی کرے، ہمیں اس پر کوئی فرض نہیں بنتا۔ اس کے علاوہ فرمائیں کہ کالا لباس ہے، اب کالا لباس ہمارے مذہب میں کوئی منع نہیں ہے، شرعاً یہ جائز ہے کالا لباس پہننا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ مہینہ مخصوص اور مذہب مخصوص، تو ان کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے فرمائیں کہ اس چیز کو اپنے آپ سے دور کر لیں۔ کالا لباس، حضرت شیخ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کالی چیز اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، کالی اکثر چیز ہے جس میں کالا کتا بھی آ جاتا ہے۔ یقتلن فی الحرم، حدیث میں 5 جانور حرم کے اندر بھی تمہیں نظر آ جائے، حالانکہ حرم کے اندر ایک چیونٹی مارنے کی اجازت نہیں ہے، بیت اللہ کے ارد گرد مخصوص جگہ ہیں، حدود حرم جس کو کہا جاتا ہے، فرمایا کہ اس کے اندر آپ 5 جانور کو مار سکتے ہیں، اگرچہ آپ حالت احرام کے اندر ہے، حج عمرہ بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر یہ 5 جانور آپ کے سامنے آ جائے، آپ اس کو قتل کر دو، کوئی دم، کوئی قصاص آپ کے اوپر خون بہانا نہیں ہے۔ ان میں فرمائے کالا کتا بھی ہے، تو کالی چیز اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ تو غلاف کعبہ ہے، یہ بھی تو کالا ہے، آپ کالے لباس پہننے پر منع کرتے ہیں، تو ہم نے کہا اس پر احکام شریعہ لاگو نہیں ہے، یہ نہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے فرض نماز بھی پڑھے گا، ظہر کی نماز بھی، عصر کی نماز بھی، وہ رمضان کے روزے رکھے گا، حج کرے گا، طواف کرے گا، جہاد کرے گا،
تعلیم کرے گا، تبلیغ کرے گا، اس کے اوپر کوئی فرض احکام لاگو نہیں ہے، ہم پر لاگو ہے، ہمیں حلال حرام سے بچنا ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، پورے سال بیت اللہ کا غلاف کالا ہوتا ہے، آپ بھی پورے سال پہنے، صرف ایک مہینہ ایک دن مخصوص کر کے کیوں پہنتے ہیں؟ پورے سال پہنے اگر شوق ہے تو بیت اللہ کا غلاف بھی پورے سال ہوتا ہے۔ یہ خاتون نے سوال کیا تھا تو یہ دو جواب دیا تو لاجواب ہو گئے، اس کے بعد اور کوئی جواب نہیں آیا ان کا، کوئی سوال نہیں آیا۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد یہ کالا لباس، حالانکہ ان میں بھی منع ہے، ان کی مذہب کی کتاب ہے حلیۃ المتقین، ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ لا تلبسوا اللباس السوداء فإنه لباس فرعون ولباس اہل جہنم، کہ جہنم کی لباس ہے، فرعونیوں کی لباس ہے، اللہ جہنمیوں کو جب جہنم میں داخل کریں گے کالا لباس پہنا کے داخل کریں گے۔ اور حدیث شریف میں ترمذی میں واضح حدیث ہے احب الثياب الى اللہ البیاض، اللہ تعالیٰ کو سفید لباس پسند ہے، سفید لباس، وفیہ تکفنون، اور اسی میں تم اپنے موتا کو، مردوں کو دفناتے بھی ہو۔ اب آپ دیکھیں اتنا بڑا سفر ہے، سفر آخرت، سفر ہجرت بھی آپ دیکھیں تو وہاں کے جو انصار لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی اور ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک اعلان کیا اور کہا یہ دونوں آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا نشانی کیا ہے؟ کہا دونوں سفید لباس پہ۔ اب دیکھیں سفر کر رہے ہیں اور سفر میں بھی سفید لباس ابو بکر ہو اور نبی علیہ السلام پہن کر تشریف لا رہے ہیں مدینہ طیبہ میں۔ سفر ہو یا آخرت کا سفر ہو، وہاں پر بھی فرمائے کہ تم اپنے مردوں کو کفن پہ سفید ٹکڑا ڈالتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو سفید لباس بے حد پسند ہے، تو سفید لباس پہنو، کالا لباس نہ پہنو۔ نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن نبی علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میرا چچا زاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے؟ وہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ میں اس کو جنت پہ دیکھ رہا ہوں، وہ جنت پہ ہے۔ کہا نشانی؟ کہا وَلَوْ كَانَ نَارِيًّا لَكَانَ الْأَسْوَدُ، اگر وہ جہنمی ہوتا تو میں اس کو کالے لباس پہ دیکھتا، میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں تو سفید لباس پہ دیکھتا ہوں، کالے لباس پہ نہیں دیکھتا۔ یہ کالا ہی علامت ہے برائی کی، نحوست کی، جہنمی کی۔ نبی علیہ السلام بتلا رہے ہیں خواب کے ذریعے یہ کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ جنت پہ ہے سفید لباس پہ۔ تو کوشش یہ ہو کہ ہم آج سے ہی جتنے دن بھی ہو 12-13 محرم تک ہم اپنے زیب و تن جو ہے سفید لباس کا اہتمام کروائیں، نہیں یہ سلوا کے پہنوائیں، وہاں سلوا کے پہنوایا جاتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے ہم سلواتے نہیں، یا ہوتا بھی ہے تو پہنتے نہیں، اہتمام نہیں ہے۔ تو شوق کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کپڑے کو پہننے کی کوشش کریں، سفید لباس کو۔ اور اسی طریقے سے 14 اگست آ رہی ہے اور اس پہ جو باجے بج رہے ہیں خاص طور پہ، اس پر تو پابندی گورنمنٹ کو خود لگانی چاہیے۔ شراب پر پابندی نہیں ہے، ماوے پر گھٹکے پر پابندی ہے۔ یہ کس سوچ پر ہمیں سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ شراب پینے پر اور لینے پر، دکان پر، فیکٹری پر پابندی نہیں ہے، ماوا کھانے پر پابندی ہے اور گٹکا شریف پر پابندی ہے۔ اسی طریقے سے باجے پر پابندی نہیں ہے، جو اس دن مسلمانوں کی روح کو مجبور کرتے ہیں، اور خصوصاً جو ادھیڑ عمر والے ضعیف العمر ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، ان کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اور یہ شیطان کے آلات میں سے ایک آلہ ہے، گانا بجانا اور اس طرح کا یہ باجے بجانا۔ تو کوشش یہ اگر گورنمنٹ اور یہ شروط ورود اس پہ ہاتھ نہ ڈالے، کم از کم ہم ہی دیکھ لیں، ہمارے گھر پر یہ باجا نظر نہ آئے، ہمارے پتھر لوگ یہ باجے نہ بجائے کہ مسجد کے دروازے کے پاس آ کے ایک بجاتا ہے، یہاں نمازی بیچارے ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح آوازیں آ رہی ہیں۔ تو 14 اگست نے ہمیں یہ نہیں دیا، انگریز کو اگر ہم نے اس ملک سے باہر بھگایا ہے تو آج پھر ان کو بھی بھگانا پڑے گا، جو باجا بجا کے ایک لحاظ سے ہمارے اس مقدس ترین دن کو، جس میں ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، اس کو ایک لحاظ سے پامال کر رہے ہیں۔ تو دیگر اور بھی رسومات ہیں اس ماہ مبارک کے اندر، کوشش یہ ہو کہ ہم ان ساری رسومات کو ختم کریں، اور نظر و نیاز ہے جو بھی چیزیں میں نے پہلے بھی بتلایا کہ اس کے لیے دن، مہینہ، ہفتہ خاص نہ ہو،
آپ کسی بھی دن مہینہ ہفتہ کر لیں، لیکن جس دن کسی کا مخصوص دن ہو تو اس دن کوشش کریں کہ ہم کفاروں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کریں۔ نبی تو عبادت کے اندر بھی ان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھ رہے کہ 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے، کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نجات پا گئے تھے، دریائے نیل پر بحر کلثوم پہ فرعون غرق ہوا تھا، اس خوشی پہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھیں، اگلے سال اگر میں زندہ رہا ایک روزہ اور ملا لینا۔ تو نبی علیہ السلام کا اگلے سال آنے سے پہلے وصال شریف ہو گیا، انتقال پر ملال ہو گیا، روزہ رکھ نہ سکے، لیکن ارشاد فرما دیے ایک روزہ ساتھ لگا لینا۔ اب آپ دیکھیں عبادت کے اندر بھی کافروں کے ساتھ مشابہت نہیں ہے، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہے، تو رسومات اور دیگر اور فضولیات ہم کوشش کریں ان سے بچنے کی، اور جو اعمال مسنونہ ہے محرم الحرام میں روزہ دیگر عبادات ایصال ثواب خاندان نبوت اہل بیت احسان کے نام پر ہم ایصال ثواب کریں گے کہ اللہ ان کے درجات مزید سے مزید تر بلند کر، اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کا ان کا مکین اور ساتھی ہمراہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا یہ ہم